مفتاح بھائی آپ بتائیے گا کہ یہ جو سوال یہ نہیں ہے کہ یہ درست ہے یہ غلط ہے، یہ درست ہو سکتا ہے، سوال یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار درست ہے یہ غلط ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ بحث شروع کی گئی ہے یا جو اس کے مقاصد ہیں وہ عوامی نمائندگی کو پورا کرتے اس کے پلس کے اوپر واقعی ہاتھ ہے؟ دیکھیں، ایک تو پہلے اس پہ بھی پھر بحث ہونی چاہیے کہ کیا پارلیمان ہماری عوامی نمائندگی کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے؟ بالکل. تو وہ بھی نہیں کرتی. اب 26ویں ترمیم بھی ہو گئی، 27ویں ترمیم بھی ہو گئی، متن کب آیا ہے اور پاس کب ہوا یہ بھی ہم جانتے ہیں. اب کوئی ایک اچھی چیز ہونے لگی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 2000 کے اندر سن 2000 میں ایک اوسطاً ایک پاکستانی ایوریج پاکستانی ہندوستانی سے 42% امیر تھا. آج ہندوستانی ہم سے 94% امیر ہو چکا ہے، یعنی کہ ہم اتنا پیچھے چلے گئے ہیں. 2018 سے 2025 کے اندر ہم غریب ہو گئے ہیں. آپ کی 40% بچہ اسٹنٹڈ ہے، 39% بچہ اسکول میں نہیں ہے. آپ توسہ شریف کے اندر 330 بچوں کو HIV ہو گیا. چیف منسٹر صاحبہ دنیا میں کوئی اور صوبہ ہوتا ریزائن کرتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ پنجاب میں کوئی سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر ہے ہی نہیں، تو ڈائریکٹ چیف منسٹر دیکھتی ہیں. کراچی میں 120 لوگوں کو HIV ہو گیا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. روز کراچی میں ایک بچہ گٹر میں گر کے مرتا ہے. کراچی لاہور پھر بھی میڈیا کے شہر ہیں تو تھوڑی سی چیزیں آواز اٹھتی ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے، مجھے شیون شریف کے اندر ایک جہاں سے چیف منسٹر سندھ کا آیا مجھے ایک پارک دکھا دیجئے، مجھے لڑکانہ میں ایک فٹ پاتھ دکھا دیجئے، مجھے نواب شاہ کے کیا نئے انتظامی یونٹ بننے سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے پورے پاکستان نہ کے؟ غربت کم ہوگی جو بڑھ رہی ہے. 18ویں ترمیم کے بعد بھی یہی سنا تھا نا ہم نے. 18ویں ترمیم کے بعد تو 18ویں ترمیم اور NFC کے بعد تو یہ بگاڑا نکلا ہے. یہ اس لیے نکلا ہے کہ آپ نے ہم سے زیادہ ٹیکسز لے لیے، پچھلے 4 سالوں میں ٹیکس ڈبل کرے اور حکومت سروسز تو کچھ دیتا نہیں ہے. یہ جو پائپ لائن شروع ہوتی ہے کہ جدھر ہم ٹیکس دیتے ہیں وفاق کو، وہ اپنا 40% رکھ کے دیتے ہیں 60% کے اوپر صوبے کے چیف منسٹروں نے ہائیڈرنٹ بٹھا دیے ہیں. انہوں نے جا کے کچھ آگے پیسہ نہیں دینا ہے، نہ لوکل گورنمنٹس کو دینا ہے نہ لوکل لوگوں کو دینا ہے. آپ کا مقصد تو یہ تھا نا کہ آخر تک نیچے تک پیسہ آئے گا کہ حکومت کی اسکولیں بہتر ہوں گی. تو آج 50% سے زیادہ ہمارا سسٹم کا قصور، یعنی سسٹم کو فیل اسی کو تو کہتے ہیں. تو فیل کیا گیا نا اس کو، جب آپ سیاسی جماعتوں کو کہیں یا جس نے بھی کیا اس کو کیا تو صحیح نا. سب اس میں شامل ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ اسٹرکچر ہمارا گورننس کا ایسا ہو گیا ہے. آپ سوچیں کہ پنجاب اگر ایک ملک ہوتا تو 11واں بڑا دنیا کا ملک ہوتا. اس میں 3rd ٹیئر گورنمنٹ نہیں ہے. آپ بھاول نگر کے اندر، اور میں آپ سے گزارش ایک چھوٹی سی کر لوں، یہ ہم سندھ پہ میرے بھائی کانسنٹریٹ کر لے گا تو میں پنجاب کی بات کر لیتا ہوں. لاہور شہر کے اندر، لاہور ڈویژن کے اندر آپ نے 13,240 روپے پچھلے سال خرچ کیے ADB کے خرچے. لیا پہ آپ نے 460 روپے خرچ کیے. 2900% آپ نے لاہور میں زیادہ خرچ کیا جو زیادہ پیسے والا شہر ہے. تو آپ اب ہم جو کہہ رہے ہیں، جو اس کو میں ایڈمنسٹریٹو یونٹ سمجھتا ہوں کہ آپ لوکل گورنمنٹ سے اگر بنا لیں، چلو اگر آپ کو کنسنسس نہیں ہو رہا، لیکن آپ ان کو ڈائریکٹ فنڈنگ کریں اور چیف منسٹر کے پاس کوئی حق نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو ہٹا سکے، نہ اس کے پاس کوئی حق ہونا چاہیے کہ اس کا پاور کم کر سکے. اچھا، اب یہ قاہرہ صاحب، پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی آواز تھی کہ 18ویں ترمیم کے بعد، اور کی بھی پیپلز پارٹی نے اور PMNL نے مل کے کی، اختیارات بھی صوبوں کو دیے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس کے کوئی ثمرات جو ہے وہ عوام تک نہیں پہنچے. تو اب آپ لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے، خاص کر کے سندھ میں آپ کی حکومت ہے، وہاں پہ گورننس کے ایشوز ہیں اور وہیں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے صوبے کی. دیکھیے آسما، اس معاملے کو ذرا تھوڑا سا کھول کے دیکھیے. ڈیبیٹ یہ چھڑی ہے کہ ملک میں گورننس فیل ہو گئی ہے، لہٰذا اس گورننس کو امپروو کرنے کا فارمولہ یہ ہے کہ نئے صوبے بنائے جائیں اور یونٹ چھوٹے کیے جائیں کیونکہ بڑے صوبوں کی وجہ سے مسائل ہیں. تو اس سے ایک پہلو تو یہ نکلا کہ وفاقی حکومت کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بہت اچھی چل رہی ہے، اس کے ساری وزارتیں ٹھیک ہیں، اس کی پالیسیز ٹھیک ہیں، خارجہ پالیسی ٹھیک ہے، داخلہ پالیسی ٹھیک ہے، ٹیکسیشن ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ پہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، وہاں گورننس کا ایشو نہیں ہے. گورننس کا ایشو آ گیا ہے صوبوں میں، اور صوبوں کا علاج یہ ہے گورننس کے فیلئر کا کہ ہم چھوٹے صوبے بنا دیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ چھوٹے صوبوں سے یہ ہوگا کہ جو وسائل ہیں وہ عوام تک جائیں گے، نیچے تک رسائی ہو جائے گی، اور حکمران جو ہے وہ عوام کے قریب ہوں گے، لہٰذا ہمارے مسائل جو ہے وہ بہتر طریقے سے حل ہو پائیں گے. تو سوال یہ ہے کہ آپ نے اگر چھوٹے صوبے بنا، پنجاب کے ہم نے 5 صوبے بھی کر دیے تو پھر بھی یہ 3-3 کروڑ کے ہوں گے تقریباً، یا 2.5 کروڑ کے ہوں گے تقریباً. تو 2.5 کروڑ کا آپ کا بلوچستان جو ہے 1.25 کروڑ کا ہے، خیبر پختونخوا جو ہے وہ 2.5-3 کروڑ کا ہے. تو کیا چھوٹے کریں گے آپ؟ اچھا چلو آپ نے کر لیا،
تو پہلی بات پھر وہی میں کہوں گا کہ اصل مسئلہ وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم کوئی مخالفت نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں آئین کے اندر رہتے ہوئے جو کام کر سکتے ہیں کر لیں, آپ آئینی طریقے سے چلیں, پیپلز پارٹی کو قبول ہو یا نہ ہو, اگر آئینی تقاضے پورے ہوتے ہیں تو وہ کام تو ہوگا. تو آئین تو کہتا ہے کہ صوبے کی جو نہیں, ایک بات تو یہ کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پنجاب کے اندر سرائیکی صوبہ بن جائے مگر سندھ کے اندر تقسیم نہ ہو. پارٹی نہیں چاہتی, پیپلز پارٹی نہیں چاہتی. پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ پنجاب اسمبلی میں آئینی تقاضا پورا کرتے ہوئے ایک دور میں ایک ریزولوشن ہوا تھا, لہٰذا اگر وہاں یہ ڈیمانڈ ہے تو بنا دیں. پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے. دوسری بات, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل مسئلہ ہے کیا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے آئین میں جو پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے موجودہ سٹرکچر میں اس وقت ہمیں اتفاق رائے ہوتا نظر نہیں آتا کہ آپ صوبے بنا لیں. تو پھر کوئی آئینی ترمیم آ سکتی ہے کہ ریفرینڈم کا راہ بنایا جائے. ریفرینڈم صرف ان چیزوں پہ ہو سکتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ریفرینڈم آئین میں ختم ہو چکا, 18ویں ترمیم میں ختم کر دیا گیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ریفرینڈم صرف ان چیزوں پہ ہو سکتا ہے جس کا حل آئین نہ دیتا ہو. جس کا حل آئین دیتا ہے اس پہ ریفرینڈم نہیں ہو سکتا. لیکن میں آپ کو اور بات کرنا چاہتا ہوں جو زیادہ اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ آئین آپ کے ملک کے اندر 3 tiers گورنمنٹ دیتا ہے. فرسٹ ٹیئر فیڈرل گورنمنٹ ہے, دوسرا ٹیئر لوکل پروونشل گورنمنٹ ہے, تیسرا ٹیئر لوکل گورنمنٹ. غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم نے 18ویں ترمیم سے پہلے بھی تھا اور بعد میں بھی ہم نے یہ کر دیا کہ لوکل گورنمنٹ کو ہم نے صوبوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. آپ کے ہاں فیڈرل گورنمنٹ کیا مثالی چل رہی ہے؟ آنسر از نو. کیا پروونشل گورنمنٹ مثالی چل رہی ہے, چلنے دی جا رہی ہے؟ نو. تو لوکل گورنمنٹ تو بناتے ہی نہیں ہے نا. اگر بناتے ہیں, میری جماعت ہو یا کوئی اور ہو, اول تو بناتے نہیں, بناتے ہیں تو ہم اس کو بااختیار نہیں کرتے. فرض کریں سندھ میں گورنمنٹ بنائی گئی لوکل گورنمنٹ, لیکن اختیار نہیں ہے. اچھا, پنجاب والے کہتے ہیں کہ جس طرح ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے لیکن نہیں, میں اور کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب کہتے ہیں کہ جی سندھ میں جو گورنمنٹ کا نظام لوکل گورنمنٹ کا ہے وہ تو بہت خراب ہے. تو بھائی آپ بہت اچھا نظام دے دیجئے نا. اس کا جواب یہ تو نہیں کہ اب دے ہی نا. سوال یہ ہے کہ آپ نے آئین کے اندر یہ درج کریں کہ جس طرح وفاقی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخاب اگر مدت پوری ہوگی تو اتنے ٹائم میں ہوں گے, اور اگر درمیان میں توڑ دی گئی یا ٹوٹ گئی تو اس کا انتخاب اتنے دنوں میں ہوگا. اسی طرح مقامی حکومتوں کے نظام کو اتفاق رائے کریں اور اس پہ آئینی تحفظ دیں کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ. اچھا, اب یہ آپ حیدرآباد رضوی صاحب سے, میں آپ نے کہا ریفرینڈم, آپ کہہ رہے تھے کہ ریفرینڈم ختم نہیں ہوا, آپ دونوں نے کہا ایک وقت میں کہ نہیں ختم ہوا. میری بات اگر ختم ہونے دیتی ہے آدھے منٹ میں, جو این ایف سی کر کے ہم نے وسائل کے اوپر صوبائی چیف منسٹر بیٹھ گئے ہیں, وہ پنجاب ہو یا سندھ ہو یا کے پی ہو یا جو بھی, وہ کب اپنا اختیار چھوڑیں گے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کو پابند کریں کہ وہ پی ایف سی کریں, اختیار دیں, آئینی تحفظ دیں لوکل گورنمنٹ کو اور ان کو وسائل دیں. تو یہ جو آپ کا حکمرانوں کے اور عوام کے درمیان فاصلے کا ایشو ہے یہ حل ہو جائے گا. یہی بات ہے جو مالیاتی بالکل جو قائرہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ مالیاتی اختیار کی بات کر رہے ہیں کہ وہ دیا جائے, وہ نہیں ہے, نہ کہ یہ کہ نئے انتظامی یونٹس جو ہیں وہ بنا دیے جائے. وہ اس کے لیے آئین کی ترمیم, وہ کہتے ہیں صوبے کی اسمبلی 2/3 اکثریت کے ساتھ کرے. سندھ میں 2/3 اکثریت آپ کے پاس نہیں ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. پھر کیا حال ہے؟ قاسم, میں نے تو آپ کو شعر پڑھ کے سنایا تھا, خود راہ بنا لے گا بہتا ہوا پانی ہے. تو وہ تو آئینی ترمیم نہیں ترمیم, کوئی اور بات 26ویں ترمیم, 27ویں ترمیم, 28ویں ترمیم, وہ ہم نے سب ہوتے دیکھی ہے. تو ہمیں اندازہ ہے کہ آئینی ترمیم بوقت ضرورت کیسے ہو جاتی ہے, کون کر دیتا ہے, کیا ہوتا ہے, اور سیاسی جماعتیں کیسے اس کو قبول کر کے دستخط کر دیتی ہیں. تو وہ ایک irrelevant بات ہے. اچھا, جہاں تک رہ گئی اس بات کہ آپ این ایف سی دے دیں صوبوں کو اور صوبوں پھر اس کو پی ایف سی دے دیں, تو قائرہ جیسے جو لوگ ہیں کہ جو بنیادی طور پر جمہوریت کو بڑا فوکس کرتے ہیں اور ہمیشہ ایک اصولی بات کرتے ہیں, ہونا تو یہی چاہیے تھا. جیسا کہ قمر زمان قائرہ صاحب نے فرمایا کہ آپ این ایف سی لے رہے تھے, این ایف سی کو آگے پاس آن کر دیتے, پی ایف سی میں شہروں کو دے دیتے, یہ بحث چھڑتی ہی نہ. مگر 15 سال سے میرے صوبے سندھ میں پیپلز پارٹی حکمران ہے,
تو یہ بات کس سے کہی جائے کہ پی ایف سی کر دیں؟ کس سے کہی جائے؟ یہ تو آئینی ترمیم وہ کہہ رہے ہیں یہ آئینی ترمیم موجود ہے، 18ویں ترمیم میں یہ بات ڈیسائیڈڈ اپون ہے. جو وہ آرٹیکل 140A ہے وہ بڑی کیٹیگورک ہے اس بارے میں کہ انتظامی، مالی اور سیاسی اختیارات جو آپ نے وفاق سے لیے ہیں وہ آپ اسی طرح شہری حکومت کو دے دیں. مگر 15 سالوں میں ایسا ہوا نہیں. تو اب جب پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے تو یہ کیسے عوام اس بات کو یقین کر لے کہ 15 سال گزر گئے، اس کشکول لے کر جو پی ایف سی کا سب گھومتے رہے کہ خدا کے لیے پی ایف سی دے دو، خدا کے لیے، مگر کسی نے نہیں دیا. جو جہاں حکمران تھا اس نے مطلق العنان حکمرانی کی ہے اور کوئی پی ایف سی نہیں دیا ہے. ٹھیک، تو اب کیسے مان لیا جائے کہ یہ پی ایف سی دے دیا جائے گا؟ اور اب 15 برس بعد یہ بات ہو رہی ہے. 18ویں ترمیم تو اس یقین کے ساتھ ہوئی تھی. ان سیاسی جماعتوں نے ناکام کر دیا 18ویں ترمیم کے منصوبے کو اور 18ویں ترمیم کی خواہش کو اور 18ویں ترمیم کے ان فارمولاز کو کہ جو عوام کی بہتری کے لیے انہی سیاسی جماعتوں نے کیے تھے. خود اپنے لکھے کو کاٹ کر قلم زد کر کے مطلق العنان حکمران ہو کر بیٹھ گئے. اور پھر اس کے بعد اب آپ کے پاس چارہ کیا ہے؟ اب آپ کے پاس صوبے کے اندر 2/3 اکثریت نہیں ہے، قرارداد وہاں سے آئے گی، اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے قومی اسمبلی کے اندر ہو کوئی یا سکتا ہے کہ کوئی پارلیمنٹ کے اندر ترمیم ایسی ہو، اچھا، پارلیمنٹ میں ہی ہو کہ جس میں شاید کوئی ایسی تبدیلی لائی جائے کہ جس سے نئے انتظامی یونٹس بن جائیں. اور ریفرینڈم وغیرہ کا آپشن اس کے ریفرینڈم اندر کا دیا آپشن جائے. کھلا ہوا ہے. 18ویں ترمیم نے ختم نہیں کیا ریفرینڈم کے آپشن کو، اسٹل دیر.